اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کیوں رہنا چاہیے؟ پیر و مرشد کی خدمت کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ پیر و مرشد کی خدمت کرنا پیارے خواجہ کی سنت ہے، غوث پاک کی سنت ہے، مولا کائنات کی سنت ہے، حضرت عثمان کی سنت ہے، حضرت عمر کی سنت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ لہٰذا دیکھیے ہمارے پیارے خواجہ مسلسل 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ کس طرح سے؟ چھوٹا سا بیان ہے، اس کو غور سے سنیے، نہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی مبالغہ ہے، بلکہ سچ پر مبنی ہے یہ واقعہ۔ ہمارے ہندوستان کے راجہ پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں شرف بیعت حاصل کر چکا تو میں نے 20 سال تک مسلسل اپنے مشفق و مہربان پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح خدمت میں لگا رہا کہ پل بھر کے لیے اپنی جان کو آرام نہ لینے دیا، اور میں ہمیشہ پیر و مرشد کی خدمت میں مشغول رہتا۔ سفر ہو کے حضر، پیر و مرشد کا بستر، کھانے پینے کے سامان اور سفر کے اسباب سر پر رکھ کر لے جایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، یہ ہمارے پیارے خواجہ کی زبان ہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مرید ہونے کے بعد 1-2-3 سال تک نہیں، 10-5 سال تک نہیں، بلکہ مکمل 20 سال تک اپنے شیخ، اپنے پیر کی خدمت میں لگے رہے۔ اور ایک آج کے ہم اور آپ مرید بھی ہیں کہ 20 سال تک تو بہت دور کی بات ہے، 20 گھنٹہ بھی پیر و مرشد کی خدمت میں دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ایمان و عقیدے کو سنوارنے اور مضبوط بنانے کے لیے بھی وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ اپنے شیخ کی خدمت کرنا اور پیر و مرشد کے بستر اور اسباب پہ زندگی کو سر پر اٹھانا تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر آج کسی کے پاس ٹائم ہے تو غلط جگہوں پر بیٹھنے کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، موبائل پر غلط نیوز اور غلط تصویریں دیکھنے کے لیے، یا پھر پیر و مرشد کے پاس جائیں گے تو اپنے مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد مل جائے، میرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، کاروبار اچھا چل جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ یہ بھی کام خدمت کر کے ان سے یہ بھی کام وہ تمہارے لیے سر انجام دے سکتے ہیں، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انتظامات پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ایمان، عقیدے اور روح کو سنوارنے کے لیے ضرور حاضر ہوئیے۔ ناظرین حضرات، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے کہاں ہیں؟ تو سنیے، ایسے شخص سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل کے مرید ہمارے ہندوستان کے راجہ پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہاں ہیں؟ جواب ہمارے پیارے خواجہ جیسے مرید نہیں بن سکتے تو خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیر و مرشد بھی نہیں مل سکتے۔ لہٰذا آپ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز جیسے سچے اور پکے مرید بن کر دکھاؤ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیر و مرشد سے تم کو ملا دے گا۔ یہ دنیا کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہیں رہی ہے اور نہ خالی رہے گی۔ ہماری طلب سچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کو نیک ہی دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے، جیسوں کو ایسا۔ سامعین حضرات، اس نورانی واقعے سے ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر و ثابت ہوتا ہے
اور اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ بغیر خدمت کے عزت و عظمت نہیں ملا کرتی ہے۔ ہر کے خدمت کر او مخدوم شد۔ ہمارے آقا حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ نیکوں کی خدمت سے لوگ مقصد پا گئے۔ تھوڑا سا بس 1-2 منٹ کی بات اور ہے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب دل درویش کو دیکھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے واقعات آپ سنتے ہیں، بہت زیادہ مسرور ہوتے ہیں، لطف آتا، لہٰذا اس کو سن لیجئے۔ کیا فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب دل درویش کو دیکھا اور ان کی ولایت و بزرگی کو پہچان گئے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ کو اپنے گھر کے اندر لے گئے اور بڑے ادب و تعظیم سے ان بزرگ کو بٹھایا۔ یہ بابا فرید الدین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک ہم ہیں کہ کمتر ہیں، چھوٹے ہیں لیکن بڑے بزرگوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، اور اگر کوئی بزرگ نظر آتا ہے تو اس کو یا تو مسجد کا امام یا مدرسے کا مولوی سمجھ کر یوں ہی ٹال دیتے ہیں، گھر لے جانا تو دور کی بات رہی۔ بہرحال دیکھیے اور ان کے کھانے کے انتظام میں حضرت بابا فرید الدین لگ گئے۔ گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کس کے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اس تھوڑے سے جو کو خود چکی میں پیسا اور چھلنی میں چھانا، اور خود بابا فرید الدین نے روٹی پکائی۔ درویش نے کہا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تمہارے گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ بزرگ کی نگاہ دیکھو، تم نے اس جو کو کس طرح پیسا اور اس کی روٹی پکائی۔ اے فرید الدین، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں تمہاری خدمت سے خوش ہوں، کیا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمنا تھی وہ آپ نے ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس درویش فقیر کی دعا سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا پوری ہوئی اور اپنا مقصد پا گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ من گھڑت واقعات نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ والوں کی یہ کرامات اور پر ایمان واقعات ہیں۔ ناظرین حضرات، آپ نے سن لیا ابھی کہ نیکوں اور اللہ والوں کی خدمت سے سب کچھ مل جاتا ہے، تمنا پوری ہوتی نظر آتی ہے اور مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہا ہے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، لہذا نیکوں کی خدمت سے لوگ مقصد پا لیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہا کرو، دینی معلومات اور اپنے ایمان، عقیدے اور روح کو سنوارنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مرید ہو جاتے ہیں، انہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 20 سال ہو جاتے ہیں، اپنا پیر و مرشد سے ملتے ہیں تو دنیا سے وصال کر گئے پیر و مرشد، تو ان کے مزار پر جانے کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، توفیق نہیں ہے۔ اس لیے اے لوگو مرید بھی ہو اور پیر و مرشد کو پہچانو، اور مرید بھی ایسے پیر سے ہو جو سنی صحیح العقیدہ ہو، ایمان اور روح کو سوار دے تمہاری۔